کہ نامپلی کے اس اسمبلی الیکشن میں ایک منصوبہ بند سازش کے تحت آر ایس ایس اور بی جے پی یہ کوشش کر رہی ہے کہ مجلس کے امیدوار کی کامیابی کو روکا جائے، اور اس کے لیے نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بلکہ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ بہت سے آر ایس ایس کے ذمہ دار آج نامپلی حلقے میں کام کر رہے ہیں کانگریس کے ساتھ مل کر، تاکہ مجلس کے امیدوار کی کامیابی کو روکا جا سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام طاقتوں کو ان کے عزائم میں کامیاب ہونے نہ دیں۔ ہم آر ایس ایس کے ایجنڈے کو نامپلی میں ناکام کرنا پڑے گا، بی جے پی کے ایجنڈے کو ناکام کرنا پڑے گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کانگریس کا امیدوار ہے وہ کھل کر کہہ رہا ہے کہ بجرنگ دل اور آر ایس ایس میرے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ اس کا آڈیو بھی آج میں نے سنا کہ آڈیو میں کہہ رہا ہے کہ آر ایس ایس اور بجرنگ دل میرے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس کا ویڈیو ہے امیدوار کا جو کہہ رہا ہے کہ اس اسمبلی الیکشن میں میرا ساتھ دے دو اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں تم بی جے پی کا ساتھ دے دینا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے بڑی محنتوں کے ساتھ نامپلی کی پرامن فضاؤں کو مضبوط کیا۔ میری آپ سے دبن یہی گزارش ہے کہ آپ ایک غفلت مت کریے، اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے، ایک ایک ووٹ کو مجلس کے حق میں استعمال کر کے یہاں سے بی جے پی اور آر ایس ایس کا جو اصل امیدوار ہے وہ کانگریس پارٹی کا ہے، اس کو آپ کو شکست دینا ہے۔ یاد رکھیے، اس کانسٹیٹوئنسی کو، اس اسمبلی حلقے کو 1990 اور 2000 کے دہے میں مت لے کر جائیے، جب یہاں پر آئے دن ہر کسی کے مذہبی تہوار میں گڑبڑ ہوتی تھی، یہاں پر کرفیو ہوتا تھا، یہاں پر رات کے اندھیروں میں گھر کے دروازوں کو توڑ کر کو اندر گھس جاتا تھا۔ تو میری عزیز دوستو، نوجوانوں، تم 1990 اور 2000 کے اس دہے کو نہیں دیکھے ہو۔ وہ ایک پرآشوب دور تھا نامپلی کے لیے ہم نے متحد ہو کر یہاں پر ان تمام خطرات کو دور کیا، ان تمام طاقتوں کو ہم نے شکست دی۔ آج مجلس کے خلاف آ رہے ہیں یہ دونوں، کانگریس اور بی جے پی، آر ایس ایس، ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ آخر یہ ہوتے کون ہیں کہ 7 ایم ایل اے ہیں اور اقلیتوں کا بجٹ پورے ہندوستان میں اگر سب سے زیادہ ہے تو 2200 کروڑ تلنگانہ میں۔ ان کو غصہ اور نفرت اس بات کا ہے کہ 9.5 سال میں مسلم اقلیت کے لیے 11,000 کروڑ سے زیادہ یہاں پر خرچہ ہوا، تو مجلس کے ساتھ اراکین اسمبلی کی پرزور نمائندگی پر ہوا۔ ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ 2,000 کروڑ کے قریب شادی مبارک کے چیک دے دیے گئے۔ ان کو غصہ اس بات کا ہے کہ مسلم اقلیت کے 2,000 بچے اوورسیز اسکالرشپ لے کر قابل بن رہے ہیں۔ ان کو نفرت اس بات کی ہے کہ ٹیمرس کے اسکولوں میں آج پورے تلنگانہ میں 1,30,000 بچے فری میں پڑھ رہے ہیں، اپنے گھروں میں علم کی شمع کو روشن کر رہے ہیں، جہالت کا خاتمہ کر رہے ہیں، اپنے حقوق کو جان رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر کے وہ طاقتور بن رہے ہیں۔ اسی لیے آج ایک منصوبہ بند طریقے سے نامپلی ہو، نظام آباد ہو، یا پھر مہیشورم کے اسمبلی حلقہ ہو، یا مشیر آباد کے اسمبلی حلقہ ہو، یا امبر پیٹ ہو، یا کورٹلا ہو، یا عادل آباد ہو، یا مدھول ہو، یا نرمل ہو، یا کریم نگر ٹاؤن ہو، یہاں پر یہ سب لوگ مل کر ایک ہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے بچوں کے مستقبل کو برباد کر دیا جائے، حیدرآباد، تلنگانہ کے امن کو برباد کر دیا جائے۔ یاد رکھیے، آپ کی ایک غفلت ہمارے عبادت گاہوں پر خطرے کے بادل منڈلا سکتے ہیں۔ آپ کی ایک غفلت ہمارا برسوں سے سجایا یہ آپ کا اتحاد کا خلاف کہیں اس میں کوئی کوشش نہ کرے اس کو توڑنے کی۔ تو یہی میری گزارش آپ سے ہے کہ 30 نومبر کے دن اپنا ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے، مجلس کو کامیاب کریے، شخصیتوں کو مت دیکھیے۔ اگر آپ کو اختلاف کسی سے ہے تو اس کو چند دن کے لیے بازو رکھیے،
مجلس کو کامیاب کریے. یاد رکھیے شخصیتیں دنیا میں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. جو لوگ شخصیتوں کے لیے کام کرتے ان کی سوچ ان کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. مجلس شخصیتوں کی کبھی محتاج نہیں تھی نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اس کو ہمارے بزرگوں نے اجتماعی طور پر مضبوط کیا. اس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے دعاؤں سے, اپنے آنسوؤں سے, اپنے خون سے, جیلوں کی صحبتیں برداشت کر کے, ظالموں کے الزامات کا سامنا کر کے مجلس کو مضبوط کیا. جماعت کا ساتھ دیجئے, اجتماعیت کا ساتھ دیجئے. مجلس آپ کی طاقت ہے, مجلس آپ کی متاع عزیز ہے, مجلس آپ کے اتحاد کی نشانی ہے, مجلس ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی ایک بے مثال نشانی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ مجلس آپ کی امانت ہے. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنا ایک اکاؤنٹ کا استعمال مجلس کے انتخابی نشان پتنگ پر کریے. اور ہمارے مخالفین, یہاں پر 5 سال الیکشن ہوا, انشاءاللہ اللہ ان کو ہرائے گا. آپ مجلس کے حق میں ووٹ دے کر ان کو ہرائیں گے. پھر 5 سال اپنے گھر میں بیٹھیں گے اور 5 سال کے بعد جب 2028 میں الیکشن کے دن آئیں گے, یہ پھر نکل کر آئیں گے, یہ پھر نکل کر آئیں گے اور پھر وہی کوششیں کرتے رہیں گے. الزام یہ بھی لگتا ہے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تعلیم کے میدان میں مجلس اتحاد المسلمین نے ہر 2005 سے نامپلی میں جتنے گورنمنٹ کے اردو مدارس ہیں, مجلس اس میں ہر سال 18,000 کے قریب مجلس ایجوکیشن کٹ دیتی ہے. نامپلی کے ایسے اس میں کم سے کم 30-40 گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں مجلس یہ اسکیم کامیابی سے دے رہی ہے. بلکہ ہم نے گورنمنٹ کے اسکول کا آپ کا نام دیتا ہوں, یہاں پر ہم نے انفراسٹرکچر کا انتظام کیا, مجلس نے کیا. زیبا باغ میں گورنمنٹ پرائمری اسکول ہے, یہاں پر 25 بینچز مجلس نے دیے. ہیڈ ماسٹر کو ٹیبل پہنچایا, ٹیچروں کو کرسیاں پہنچائیں. پھر آپ کے زیبا باغ میں ایک اور اسکول ہے انگلش اور تیلگو میڈیم کا, وہاں پر. پھر آصف نگر جھرا میں گورنمنٹ پرائمری اردو میڈیم گورنمنٹ ہائی اسکول ہے, یہاں پر مجلس نے 15 2 سیٹر بینچز دیے, 3 سیٹر 10 بینچز دیے, ایک ٹیبل اور چیئر ہیڈ ماسٹر کے لیے انتظام کیے. ٹیچروں کو 7 چیئر کی ضرورت تھی, ٹیچروں کو ریکس تھی, یہ مجلس نے پہنچایا. ملے پلی میں گورنمنٹ ہائی اسکول اردو میڈیم ہے, یہاں پر مجلس نے 30 بینچز فراہم کیے. ہیڈ ماسٹر کے لیے ایک چیئر اور ٹیبل دیا گیا, ٹیچروں کے لیے 8 کرسی 2 ریک دیے گئے. یہاں پر ٹوائلٹ بھی نہیں تھے, ڈور جیم ہو جاتے تھے, مجلس نے کام کیا. آپ کے لال ٹیکری میں گورنمنٹ اپر پرائمری اردو میڈیم سکول ہے, یہاں پر مجلس نے 2 سیٹر 10 بینچز دیے, ہیڈ ماسٹر کے لیے ایک ڈیسک ٹیبل کو فراہم کیا, ٹیچروں کے لیے 6 کرسیاں فراہم کی. اور یہاں پر بچوں کا ٹوائلٹ تھا, اس کو مجلس نے ٹھیک کیا. اس میں ٹوائلٹ میں گندگی تھی, بد جانور آتا تھا. یہ کام مجلس کر رہی ہے میرے بھائی. ہر میدان میں مجلس اتحاد المسلمین آپ کی خدمت کر رہی ہے. میں آپ کو صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس کے چراغ کو ہمارے بزرگوں نے روشن کیا تھا, بڑی محنتوں سے روشن کیا. عبد الواحد اویسی جیلوں کی صحبتیں برداشت کیے, ہمارے بزرگ جیلوں میں رہے, پولیس کی لاٹھیوں کھائیں, الزامات اٹھائے. ارے کئی مجلس کے قائدین کو کانگریس کی حکومت شہر بدر کر دیتی تھی, وہ شہر سے دور بھی رہتے تھے مگر اپنی جماعت کو مضبوط کیا. نوجوانوں, اپنے غیور میری عزتدار ماں اور بہنوں, یہ چراغ جو ہمارے بزرگوں نے جلایا, یہ چراغ کسی تیل سے نہیں جلتا, یاد رکھو. یہ چراغ اگر جلتا ہے تو ہمارے آنسوؤں سے جلتا ہے, ہماری قربانیوں سے جلتا ہے, ہماری توپ سے جلتا ہے, ہمارے جذبے سے جلتا ہے, ہماری محنت سے جلتا ہے.
اسی لیے آج یہ بی جے پی، کانگریس اور RSS یہ چاہتے ہیں، یہ چراغ جس کو 65 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے روشن کیا، یہ چراغ کی روشنی ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچ گئی۔ اورنگ آباد کا MP آپ کا جیت گیا، مہاراشٹر میں آپ کے 2 MLA جیت گئے، بہار میں آپ کے 5 MLA جیت گئے، اتر پردیش میں آپ کے 10 چیئرمین اور 100 کارپوریٹر کامیاب ہو گئے۔ آج اسی لیے اس چراغ کی روشنی کو کم کرنے کے لیے منصوبہ بند طریقے سے RSS اور کانگریس مل کر نامپلی اور ان تمام اسمبلی کے حلقہ جات میں کام کر رہی ہے۔ میری آپ سے دمن گزارش ہے کہ متحد ہو جائیے۔ یاد رکھیے دشمن متحد ہو چکا ہے، تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اپنے صفوں میں اتحاد کو اور مضبوط کریے۔ ہمارے گھروں میں ایک ہی سوچ ہونی چاہیے، ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر ایک ہی سوچ ہونی چاہیے کہ نامپلی کے پرامن فضاؤں کو ہم مضبوط کریں گے، RSS اور یہ کانگریس کے ناپاک عزائم میں اس کو شکست دیں گے۔ یہ جو کانگریس کا صدر ہے جس کو میں RSS انا کہتا ہوں، یہ RSS سے پلا وہاں پر بڑا، برسوں RSS میں تھا، اس کے بعد بی جے پی میں گیا، اور بی جے پی کے اب جو صدر ہیں کشن ریڈی، وہ پہلا اپنا الیکشن لڑے تھے 1999 میں، یہی آپ کے لال ٹیکری میں میرا مرحوم MLA سید سجاد رہتے تھے۔ سید سجاد کے الیکشن میں کشن ریڈی کے ساتھ یہ کانگریس کا موجودہ صدر کام کرتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گڈی ملکا پور میں جو کاروان کے اسمبلی حلقے کا حصہ تھا، پھر وہاں سے نکلا، RSS نے کہا تیلگو دیسم میں چلا گیا، مگر میں آج لال ٹیکری میں کھڑے ہو کر پوچھنا چاہتا ہوں کانگریسیوں سے، بتاؤ جب گجرات کی سرزمین پر خون کی ہولی انسانوں سے کھیلی جا رہی تھی، جب وہاں پر تباہی اور بربادی ہو رہی تھی، احسان جعفری کے جسم کو ایک نہیں 50 ٹکڑوں میں کاٹ کر جلا دیا گیا تھا، بتاؤ یہ تمہارا کانگریس کا صدر کہاں پر تھا؟ کون سی پارٹی میں تھا؟ بتاؤ۔ آج تم آ کر ہم کو انگلی اٹھا کر بولتے ہو، فرقہ پرستی کی بات کرتے ہو، سیکولرزم کی بات کرتے ہو۔ پوچھو ان لوگوں سے آپ کہاں تھا ان کا صدر؟ یاد رکھیے جو شخص 1 منٹ کے لیے اپنے سر پر ٹوپی پہننا برداشت نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ RSS کی ٹریننگ ہے، RSS کی ٹریننگ ہے۔ اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ اپنے ووٹ کو ضائع ہونے مت دیجیے۔ لوگ آئیں گے، بہت سے باتیں کریں گے، مگر جماعت آپ کی ہے، مجلس کا ساتھ دیجیے۔